बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गल्फ पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान एनी बाजवा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इशू ऑफ द डे। इशू ऑफ द डे में हम दिन ब दिन जो है गुजरती हुई सूरत हाल के बारे में डिस्कशन करते हैं, जैसा महंगाई के बारे में है, कभी पेट्रोल, कभी डीज़ल और कभी मनी लॉन्ड्रिंग के जो केस हमारे सामने आ रहे हैं वो ज़ेर बहस बने हुए हैं। आवाम बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। पहले भी मसाइल थे पर अब दिन ब दिन बढ़ते हुए मसाइल की वजह से तमाम आवाम, हमारा पूरा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट इकबाल शाहिद साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं इकबाल साहब? बस क्लास। आप सुनाइए। ठीक ठाक सही। ये बात दुरुस्त है कि अगर सारी बातों को ज़ेर बहस लाया जाए, मुल्की मामलात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर और मुल्क में इंडस्ट्री के ऊपर, फॉरेन अफेयर के ऊपर, ले दे कि सबसे जो बड़ा मसला पाकिस्तान का ज़रूरी है और गरीबों का बिलखसूस है वो है महंगाई। ये जो महंगाई मार्च वाले में तब हम उनको याद करवाते हैं कि इनको तो नींद नहीं रात को आती थी कि जो मुल्क महंगाई से मरा जा रहा है। और साबका हुकूमत के ज़माने में लोगों की बहुत ज़्यादा चीखें निकली हुई हैं, पेट्रोल डीजल 150 हो गया है और ये क्या तबाह बर्बादी हो गई है, नलायक है, नखट्टू है, सिलेक्टेड। तो इन्होंने लॉन्ग मार्च किए, बेशर्मों की तरह आप मुँह छुपाते फिर रहे हैं कि लॉन्ग मार्च है महंगाई के ख़िलाफ़। तो अब ये है कि महंगाई इनके दौर में कहाँ 150 रुपये और कहाँ 235 रुपये पेट्रोल है और उसके आगे 260 के करीब हो गया है डीजल। और आज ही जो यूटिलिटी स्टोर की ये बार बार कहते हैं कि वहाँ आटा मिलेगा, या तो लोगों को कहें सिर्फ आटा खाएं और आटे के खाने का कोई तरीका भी बता दें कि उसमें नमक डाला जाए, पकाया भी जाए कि ना पकाया जाए, या वैसे अगर ऐसे ही खाया जाए तो हज़म हो जाएगा। कि उसके लिए आपको तेल डालना पड़ता है, घी डालना पड़ता है उसको तवे के ऊपर, सालन में डालना पड़ता है एडिबल ऑयल, और फिर ये है कि नीचे चूल्हा जलाना पड़ता है गैस का, या गैस सुई गैस हो, सिलेंडर हो, कुछ भी हो। तो मसला तो ये है कि आप कर क्या रहे हैं, धोखा किसको दे रहे हैं। आपको तो ये शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जो हैं जिस काम के लिए आप भागे फिरते थे, ना आपको दिन को नहीं चैन आता था, ना रात को नींद आती थी आपको, तो वो आपने जीना आराम कर दिया। यूटिलिटी स्टोर एक धोखा है, ये पता नहीं किस ज़माने में किस बंदे ने बनाया। किसी मुल्क में इस तरह के 4, 5, 6 कानून नहीं चलते जो पाकिस्तान में अदालतों का एक अंबार लगा हुआ है और लोग फिर रहे हैं। एक ही केस वफाकी मोहतसब सुन रहा है, वही केस भाई मोहतसब सुन रहा है, वही सिविल कोर्ट सुन रहा है, वही एंटी करप्शन सुन रही है, वही FIA सुन रहा है, वो भाई सारे बैठे सुन रहे हैं। वो वैसे निकालना क्या आपने अजीब दुनिया को अपने तमाशा बनाया हुआ है। इन नलायकों का जो हमारे ऊपर इक़्तिदार के लोग आ जाते हैं। यूटिलिटी स्टोर की क्या ज़रूरत है, पूरी दुनिया में एक रेट निकलता है, हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है कि रेट को बकाया तो चेक करे और जो आदमी इस पर उसको सील करे, दुकान उसकी मिलावट करता है सील करे, उसे जुर्माना करे। और ऐसे मुल्कों में कोई यूटिलिटी स्टोर नहीं होते। इन्होंने बनाया तमाशा, खुद निकालते हैं ये चीज़ें लोगों को बताने के लिए, हमने इतने यूटिलिटी स्टोर खोले। बिल्कुल ऐसे ही भाई ये यूटिलिटी स्टोर आप होते जाइए लाहौर में, अगर गार्डन टाउन में खुला हुआ है तो चार्ज पर लोगों को पता ही नहीं है। वो जो मुलाजिम है वो आप आटा भेजते हैं, वो इधर शनाख्ती कार्ड इकट्ठे कर खा जाते हैं। आज का रेट चने का 300 रुपये है, ऐसे ही है, जो 40-50 रुपये मुशर्रफ दौर में था। इसके इमरान खान के दौर में वो 150 रुपये का था। वजह ये है कि यूटिलिटी स्टोर को वैसे ही ख़त्म करना चाहिए, इतवार बाज़ार को ख़त्म करना चाहिए, रमज़ान बाज़ार को ख़त्म करना चाहिए। ये क्या ड्रामा है भाई, आप हुकूमत हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। अगर कोई किसी भी जगह रहता है तो उसे इसी रेट पर मिले। किसी भी दुकान से ख़रीदना चाहता है, किसी भी इलाके, किसी शहर, किसी आबादी से ख़रीदना चाहता है, आपने अपनी रेट कायम करने के लिए कोई चंद एक यूटिलिटी स्टोर या ईद बाज़ार या रमज़ान बाज़ार या फलाना बाज़ार, आपने किसी आबादी के किसी गली के किसी कोने के ऊपर 2 टेंट लगाए हुए। इसका मतलब यह है कि आपकी वहाँ रेट कायम है, आप वहाँ 40 बंदे बैठे हुए हैं, सामान थोड़ा है, बंदे ज़्यादा हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि उस जो बाज़ार लगा हुआ है उसके बाहर जो मर्ज़ी को करे। सही, ये गलत बात है। वजह ये है कि ये सच्ची बात तो ये है कि एक सियासत होती रहती है, कोई इनको गर्ज नहीं है। अब वो तो उनको पता ही नहीं है किस रेट पर चीज़ें होती हैं, उनका ये मसला ही महंगाई नहीं है, उनका वहाँ भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो नहीं समझते कि आवाम को वोट छूट के हमें कोई ज़रूरत है। वो छीन के वोट आते हैं, ले के नहीं आते। अब आप देखें कि बाई इलेक्शन लाहौर के हो रहे हैं,
سارے ایم این اے ایم پی ساری پارٹیوں وہاں بیٹھے ہوئے گلیوں گلی. مسئلہ کیا ہے؟ باقی پھر جہاں کا وہ ایم این اے ہے وہاں کسی گلی میں تو نہیں بیٹھا, یہیں چنگ کا بیٹھا ہوا ہے, یہیں شمالی لاہور کا بیٹھا ہوا ہے, یہیں قصور کا بیٹھا ہوا ہے. ان کو ڈیوائڈ کر دیا گیا کہ یہ جو کانسٹیچوئنسی ہے لاہور میں الیکشن ہو رہے ہیں یا کہیں اور بھی ہو رہے ہیں, آپ کے ذمہ یہ علاقہ ہے, آپ نے جیت کے دکھانا ہے. آپ پیسے دیں لوگوں کو یا رشتہ داری گانٹیں یا کوئی وعدے کریں, آپ نے ہمیں جیت کے دینا ہے. بھئی یہ اس طرح الیکشن لڑا جاتا ہے. یہ تو وہ لوگ الیکشن ان دنیا کو جس کو ہم فالو کر رہے ہیں, جہاں پارلیمنٹ جمہوریت ہے آئیڈیل, وہاں یہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں کہ میں نے نہیں الیکشن لڑنا. قومی خدمت ہے, یہاں جان نکلی جا رہی ہے کہ تاکہ جو اس وقت بحران ہے, آئینی بحران صوبہ پنجاب میں ہے, اور کسی طریقے سے ہمیں 14 سیٹیں مل جائیں اور یہ حکومت کنٹینیو کرے. چلو کر جائے کنٹینیو, کوئی بات نہیں, لیکن اس کے اوپر ابھی تلوار لٹک رہی ہے. 2 اجلاس صوبائی اسمبلی کے ہوتے ہیں, ایک ایوان اقبال میں ہوتا ہے اور ایک پنجاب اسمبلی میں ہوتا ہے. دونوں کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں, عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی. اب عدالتیں جو ہیں وہ باہر ان کا اپنی موج ہے, وہ دریا کو اپنی موج اور طغیانیوں سے کام, وہ کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے, ڈوب جائے تو ڈوب جائے, ہم رسی پی کے سوئے. تو اقبال صاحب جو بجٹ آیا ہے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سارے دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اور جگہ پہ بھی زیر بحث ہے کہ عوام کو ریلیف ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ دیکھیے یہ خواب ہے, دیکھتے رہیں, شراب ہے جو آپ کی نظر میں رہتا ہے کہ بجٹ آ گیا. کیا بجٹ آ گیا, کیا اس میں ریلیف مل گیا؟ مجھے بتائیے. اگر سرکاری ملازموں کو انہوں نے تنخواہ بڑھائی تو اس لحاظ سے تو بڑھائی نہیں, تو مہنگائی زیادہ ہے. لیکن اگر ان کی بڑھائی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر میں کیا ہے؟ پرائیویٹ سیکٹر تو بند ہو گیا, ہاؤسنگ بند ہو گیا, ٹیکسٹائل بند ہو گیا. اور آپ جو لوگ مختلف انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں, کیا ان کے اوپر کوئی حکومت ان کے اوپر گرفت کرے گی کہ جو 15% ہم نے تنخواہ بڑھائی ہے سرکاری ملازموں کی, وہ پرائیویٹ مالکان آپ کو بھی دیں؟ ایسا ہے. سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ بالکل ہی وہ بے بس ہو چکا ہے. آپ کا لیبر لاز ختم ہو چکے ہیں. آپ کسی ادارے میں کام کرتے آپ کا رائٹ ہی کو نہیں, دوسرے دن کوئی نکال کے باہر کرے. تنخواہ تو پرانی بھی اگلے کہ نہیں دیتے, جاؤ گھر جاؤ. یعنی پورے سویلائز ملکوں میں جہاں کوئی ادارے میں کام کر رہا ہے اس کو نکالنے کے طریقے ہیں, اس کے بقایا ادا کیے جاتے ہیں. اس کی بات اگر جانور سنی جاتی ہے, اگر وہ کہتے ہیں میری 15% تنخواہ بڑھاؤ, تو اسے نکال نہیں اب سکتے. وہ جانور بات کر رہا ہے, اس بہانے سے نکال سکتے کہ میں کہاں سے دوں, وہ سرکاری افسر نہیں, ایسا نہیں. اور حکومت کے پاس بھی ایسا کوئی میکنزم, یہ شور شرابہ ہے. سرکاری ملازموں کو 15% دیں گے, اور پھر یہ ہے کہ وہ آپ دیکھ سکیں کہ جب 100% مہنگائی ہو چکی ہے تو 15% کیا کرے گا؟ ڈیزل پٹرول آپ کہاں سے کہاں چلا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہوں گی. ٹرانسپورٹیشن مہنگی ہوگی, ٹرانسپورٹ مہنگی ہوگی, اور کرائے زیادہ ہوں گے. بجلی آ رہی ہے, بجلی کے ریٹ بہت زیادہ ہوں گے, تو یہ 15% کیا کرے گی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اچھا اقبال صاحب مجھے بتائیں, جو پنجاب میں جو الیکشن کی صورتحال ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ایک اینالسٹ, سینئر اینالسٹ ہیں اور ایک عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں, تو کیا نتائج جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں؟ دیکھیں عام طور پر جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہو بائی الیکشن اسی کے ہوتے ہیں. لیکن یہ منحرف اراکین ہیں, یہ ہیں پی ٹی آئی کی سیٹیں. یہ وہاں سے 20 سیٹ ہوئی ہے, پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی سیٹیں تھیں. یہاں ایک سوالیہ نشان بنے گا, کیونکہ پچھلے دور میں جو عمران خان کا دور تھا اس میں عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون بائی الیکشن جیتتی رہی, اور اس میں وہ دلیل دیتی رہی کہ یہ سیٹیں ہماری تھیں, تو اگر وہ سیٹیں ہماری تھیں تو وہ جیتتے رہے. اب اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ کیسے جیتے گا. آپ نے پچھلے فائرنگ بھی دیکھ لی ہے, دفعہ 144 بھی لگا دی گئی ہے. جب آپ الیکشن کمپین ہی نہیں کر سکتے, 4 ماہ بندوں سے زیادہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے, کمپین کس چیز کی ہے؟ دوسری طرف سرکاری وسائل ہیں, سورسز ہیں, آفرز ہیں, ان کو اس کو دلچسپی ہے, اور پھر ان کو انسینٹیو بھی دے سکتے ہیں. تو جو بائی الیکشن ہے اس میں اس طوطے میں جان بسی ہوئی ہے کہ یہ 20 سیٹوں میں سے 14 سیٹیں جو لوگ پریڈکٹ کر رہے ہیں, وہ پریڈکٹ کیوں کر رہے ہیں کہ 14 سیٹیں ریکوائر ہیں؟ کیونکہ مسلم لیگ نون اور الائز کی حکومت جو اگر انٹیکٹ رہتی ہے تو ضروری ہے, کیونکہ ان کی 25 سیٹیں وہاں سے ڈی سیٹ ہوئے. بالکل صحیح. وہ ووٹ ملے تھے حمزہ شہباز شریف صاحب کو, وہ 25 نہیں تو یہ 20 ان کو چاہیے. 20 ہوں گے تو یہ 192 ان کے بن جائیں گے, یعنی 192 ان کو یہ 186 4 ووٹ چاہتا ہوں. تو یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور انہوں نے آر ہک آر بائی کروک یہ سیٹیں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی. اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ کو پھر آئندہ پروگرام بتائیں گے.
صحیح. اچھا لاسٹ میں مجھے بتائیے گا منی لانڈرنگ کے جس طرح کیس چل رہے ہیں اور ہمارے یہ وزیر اعظم صاحب کے اور جتنے بھی نون کے لوگ ہیں ان پر بہت بڑے بڑے کیس ہائی لائٹ ہوئے ہیں اور وہ جو ہیں وزیر اعظم کیسے بن گئے, یہ باتیں جو ہیں منظر عام پر آ رہی ہیں, ہر جگہ پہ پڑھ رہے ہیں, تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ صرف وزیر اعظم ہی نہیں, نون لیگ میں آپ دیکھ لیں میجورٹی ایسا تقریباً 24 بندے ضمانتوں ہاں ایسے ہی جس کے اوپر جس چیز کا کیس چلا اسی کو وزیر بنا دیا گیا. رانا ثناء اللہ پر ANF کا چلا, اس کو FIA کا اور اس کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا. ایسے ہی وجہ یہ کہ یہاں وہ چوائس کیجیے ہے کہ کوئی آدمی کس کرائم میں کتنا تیز ہے, کتنا کمپیٹنٹ ہے, اور اسی کا ہی وزیر بنا دیا تو بنایا. اب یہ عمران خان کی سادگی ہے یا ویسی واویلا ہے, اب اس کو حیرانگی ہے تو حیران ہوتا رہے, ہم کیا کریں. اگر عمران خان کوئی گواہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ یہاں کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے. مثلاً یہاں تو ایک زمانے غلام محمد جو وزیر اعظم پاکستان تھا وہ پاگل تھا, باقاعدہ مس بورل اس کا مونڈ ٹیشو سے صاف کرتی رہتی تھی اور وہ بول سکتا ہی نہیں تھا, اور اس سے گالیاں صرف اس سے آتی تھیں. وہاں کابینہ کا کوئی بندہ آتا تھا تو وہ بتاتا تھا بات وغیرہ, گالیاں نکالتا تھا اور اس کی رال ٹپک پڑتی تھی. وہ مس بورل کا منہ صاف کرتی تھی تو وہ کہتی تھی یہ گالی جو اس نے ماں کی آپ کو نکالی ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں بندے کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. یہ پاکستان اسی طرح چلتا رہا ہے. یا خان صاحب ماشاء اللہ تشریف لاتے رہے, جن کو پشاور جو سوئمنگ پول پر نہاتے کہنے لگے میں نے ایسے ہی جانا ہے اسلام آباد, تو بڑی مشکل سے کسی نے اس کی دوست کا تو انہوں نے کہا کہ نہیں کپڑے تو پہن لیں, اگر مختصر زیادہ ہی ہیں کپڑے. تو یہ پاکستان تو چلتا رہتا ہے. یہاں کئی آپ کو بڑے بڑے انمول ہیرے ملیں گے. تو اب جو عمران خان کی جو حیرانگی ہے وہ حیران ہوتے نہیں, یہاں ایسے ہی ہوتا ہے تو ایسا ہی باقی انمول ہیروں کی یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے. نہیں, یہاں کچھ کسی آدمی کو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں. بس اگر آدمی بہت زیادہ بڑا لینڈ گریبر ہے تو آپ کو وزیر تجارت بنا سکتے ہیں, اس میں کون سی بات ہے. اور اس وقت پارلیمانی جمہوریت کے طور پر آپ آئینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب ماشاء اللہ وزیر اعظم یہ ماننا پڑے. جی بہت بہت شکریہ اقبال صاحب. جی تو ناظرین, سینئر اینالسٹ اقبال شاہ صاحب یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بڑی اچھی ڈسکشن کی ہے, حکومتی سطح پر حکومتی حالات کے بارے میں بتایا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ نئے ایشو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال. اللہ نگہبان.